کہ جناب سلمان نے جناب ابوذر کی دعوت کی. آپس کی گفتگو میں ظاہر ہے کہ اتنے پہنچے ہوئے پیغمبر کے صحابی زبان بے تکلفی کی گفتگو میں بھی ہوتی تھی. انہوں نے کہا میں روز دیتے ہوں, آج انہوں نے کہا تو افطار میرے یہاں کیجیے گا. وہ دعوت کا وعدہ ہو گیا. اب جناب افطار کے پہلے وہ جناب ابوذر آ گئے اور جناب سلمان نے اب اس کے پیروں میں جس کے یہاں 3 روزے مسلسل رکھے جاتے ہیں وہاں صرف روٹیاں وہ لائی جاتی ہوں سامنے افطار میں. تو اب دعوت میں انہوں نے لا کے سامنے روٹی رکھ دی, یہ حاضر ہے افطار کیجیے. اور انہوں نے اسے دیکھا غور سے اور کہا کہ اگر اس کے ساتھ نمک بھی ہوتا تو ذرا مزے کے ساتھ یہ کھا لی جاتی. اب ہمارے درجے سے کے لحاظ سے تو وہ بھی معراج ہے قناعت کی کہ ان کے نزدیک گویا نمک بڑی نعمت ہے کہ وہ اگر وہ نمک ہوتا تو یہ بہت. اب وہ مہمان تھے, خاطر مہمان ضروری ہے, لہذا رک جائیے. اب آپ نے گویا نمک کی فرمائش کی ہے یا تمنا کی تو روکیے کہیں سے لا کے نمک انہوں نے سامنے رکھ دیا. انہوں نے اس نمک سے روٹی تناول فرمائی جناب ابوذر رضوان اللہ ہے. اور اس کے بعد جب کھا چکے تو سنت ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ عمل کریں گے کہ حمد باری ہوتی ہے غذا کے بعد ابتدا بسم اللہ سے اور ختم الحمدللہ پر. تو جب کھا چکے تو کہا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من القانعین, شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں قناعت کرنے والوں میں سے قرار دیا. یعنی صرف روٹی اور نمک سے افطار کر لیا بڑے شوق سے, تو شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہمیں قانعین میں سے قرار دیا. دیکھیے اب وہ خاطر مہمان تھی کہ نمک لا کے بلا تکلف رکھ دیا, اور اب یہ فریضہ ہے خیر خواہی کا دوست کے ساتھ کہ اگر اس میں کچھ کمی ہے تو مناسب جب موقع ہو تو اس کی اصلاح بھی کر دی جائے. اسی وجہ سے ہر فرد یہاں مبلغ کوئی یہاں پیشہ نہیں ہے, ہر فرد کا فریضہ ہے جتنا واقف ہے وہ دوسرے کو واقف بھی کرے. تو جناب جب انہوں نے یہ کہا کہ حمد ہے اللہ کی کہ اس نے ہمیں قناعت کرنے والوں میں سے قرار دیا, تو جناب سلمان نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس ہو گیا افطار, الحمدللہ بس کہہ کے ختم کر دیجیے, یہ آگے جملہ نہ کہیے من القانعین, بس الحمدللہ کافی ہے. یہ الحمدللہ الذی جعلنا من القانعین یہ کوئی اپنی بھی تعریف اس میں ہے کہ حمد اللہ کہ اس نے ہمیں قانعین میں سے قناعت کرنے والوں میں سے قرار دیا. اب جناب جیسے ان کی تیوری میں ببل آ گئے, کہنے لگے کیوں ہماری قناعت میں کوئی کمی ہے؟ میں کیوں نہ کہوں, کیا ہمارے قناعت کے جوہر میں کوئی کمی ہے؟ انہوں نے فرمایا جناب ایسی یہ قناعت ہوتی تو میرا لوٹا گرمی کیوں ہوتا. ان کے پاس پیسہ تو ایسا کہ نمک لاتے, وہ خاطر مہمان تھی کہ لوٹا جا کے گرمی کیا تب جا کے اتنا نمک ملا. تو اگر ایسے ہی کھانے ہوتے تو میرا لوٹا کیوں گرمی ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ دوست کے ساتھ خیرخواہی ہو گئی کہ اس کا درجہ بڑھ گیا, اس وقت اسے احساس ہو گیا کہ ہاں ہماری قناعت میں ذرا کمی ہے. اور اب جناب سلمان ان کے حسن کردار کو دیکھیے, اسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نظر
کہ وہ تو گورنر بنا کے بھیج دیے گئے تھے. مدائن میں یہ سب سیاست کے بندے ہوتے ہیں کہ یوں جناب بڑے خانے ہیں زاہد ہیں, دیکھیے ہم ایسے عہدہ دیے دیتے ہیں کہ اب پتہ چل جائے گا, وہ سب قناعت ختم ہو جائے گا. یہ سب دام ہوتے ہیں کہ جناب یہ گورنر بنا کے بھیج دیے گئے. اور جبریت اور حکومت کہ جناب جائیے, آپ کی ضرورت ہے, آپ وہاں مدائن کے گورنر بن کے جائیے. اب وہاں گئے, وہ گورنر کے رہنے کا محل تھا. لوگوں نے کہا اس میں یہ موجود ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے, یہ ہے گورنر کے لیے. انہوں نے کہا جی نہیں, میں اس میں نہیں رہوں گا, اس میں جو حاجت مند ہیں وہ مجھ تک پہنچ نہیں سکیں گے, ان کو حجاب آئے گا مجھ تک پہنچنے میں, ان کے قدم رکیں گے. لہذا میرے لیے ایک اجرا ہونا چاہیے, کوٹری جس میں میں رہوں, اور اس کے بعد جو چاہے مجھ تک پہنچنا غریب آدمی پہنچ سکے. لہذا وہ دارالعمارہ کو خالی چھوڑ دیا دیموں کے لیے. خانہ خالی کا دیو نگیرت جس کے مناسبت سے ملتا ہے, اور اس کو کہہ دیا کہ وہ کوٹری میں قیام کر دیا. دن کو آ جاتے تھے, ایک درخت کے نیچے مقدمات فیصلہ کرتے تھے. رات کو جا کے اس کوٹری میں قیام کر لیتے تھے, یہ گورنری کر رہے ہیں. تو اس کے بعد آیا اور پرانیوں سامان کو کر لے جوانوں تو کر نکالے. انہوں نے کیا کیا, چٹائی ایک تھی وہ ہاتھ میں لے لی, زنبیل جو تھی جس میں سودا وودا لیتے تھے وہ ایک ہاتھ میں لے لی, اور اس کے بعد اونچی بلندی پہ جا کے کھڑے ہو گئے. کہا ہا کذا ینجو المخفون, جن کا بوجھا ہلکا ہو یوں نجات پاتے ہیں. صلوات دیجیے بلند, پھر بنا لگا تو صلوات. وفات ہوئی, اور یہ عموماً اعجاز سے کام نہیں لیا جاتا تھا, اسباب ظاہری پر عمل ہوتا تھا. مگر ان کی جلالت قدر ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام باعجاز مدینے سے مدائن تشریف لے گئے. دوسرا ملک ہے عراق, مدائن وہاں کا عراق کا ہے, اور وہاں جا کر نماز جنازہ ان کی پڑھائی, اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھا کے جب تشریف لائے تو یہ سند حسن کردار کی عطا فرمائی کہ رحم اللہ سلمان, اللہ سلمان پر رحمت نازل کرے کہ مال دنیا سے کچھ نہیں چھوڑا. جناب ہر زمانے میں نکتہ چینی کرنے والے رہے ہیں. ایک صاحب کو فکر ہو گئی, انہوں نے یہ کہہ دیا تو گئے اسی کمرے کے اندر ڈھونڈا تو آدھی بنی ہوئی ایک زنبیل ملی اور آدھی روٹی ملی. کسی اور کا کلام ہوتا تو پیش کرنے والا شرماتا کہ یہ کوئی مال دنیا ہے, مگر کہنے والے کی سچائی کا معیار اس کے نزدیک یہی تھا. تو اس میں مبالغے کا ذرا سا بھی گزر نہ ہو. تو اب سے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے آ کے کہنے لگے کہ جناب آپ نے تو یہ کہا تھا کہ مال دنیا سے کچھ نہیں چھوڑا, اور یہ تو ہے آدھی زنبیل ہے اور یہ آدھی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تو پھر بھی وہی کہتا ہوں کہ مال دنیا سے کچھ نہیں چھوڑا. اب ذرا اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں سامنے آپ کو دکھلا رہا ہوں جو انہوں نے چھوڑا ہے, اور آپ فرماتے ہیں اب بھی کہ مال دنیا سے کچھ نہیں چھوڑا. تو اب خلق عظیم کے وارث سے مگر مال تھا اس کا کہ ذرا پیشانی پہ شکن آئی, ٹیڑھیوں پر بل آئے, اور کیا فرمایا کہ اے شخص تو سمجھتا ہے کہ وہ گورنر ہو کے آئے تھے تو تمہارے مال بیت المال میں سے کھاتے تھے. یہ زنبیل حاصل کی تھی اجرت پر اس روٹی کے عوض میں.
تو آدھی زنبیل بنی ہے تو آدھی روٹی کھائی ہے، آدھی زنبیل نہیں بنی گئی، عمر نے وفا نہیں کی تو آدھی روٹی نہیں کھائی، تو نہ زنبیل جو آدھی ہے وہ ان کی ملکیت، نہ روٹی جو آدھی بچی ہے وہ ان کی ملکیت، جس کی زنبیل ہے اسی کی روٹی ہے۔ یہ ہے منزل کردار۔